السلام علیکم ناظرین، ڈیلی کے ٹو اردو سے میں ہوں زہیب اختر۔ ناظرین، گلگت بلتستان اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کا جو انتخاب کا عمل تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا اور اس کا انتخاب آج ہو چکا ہے ڈپٹی اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی کا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی سیکرٹری اطلاعات سعدیہ دانش صاحبہ جو ہیں کہ پیپلز جی بی اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر منتخب ہو چکی ہیں۔ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں اس تمام موضوعات کے اوپر اور گلگت بلتستان کی جو کابینہ ہے، صوبائی کابینہ کا بھی انتخاب ہونا ہے، صوبائی کابینہ کا بھی تشکیل دی جانی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور ایشوز ہیں، اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ گلگت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں گلگت بلتستان کے سینئر صحافی جمیل نگری صاحب۔ جمیل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آئے۔ جمیل صاحب، سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ گلگت بلتستان کی پہلی خاتون ڈپٹی اسپیکر اسمبلی منتخب ہو گئی ہیں سعدیہ دانش صاحبہ، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سر، یہ جو خاص کر ایک آج پہلی دفعہ فرسٹ وومن ڈپٹی اسپیکر الیکٹ ہوئی ان اپوزڈ سعدیہ دانش صاحبہ، یہ بڑا اچھا ایک پیش رفت سمجھ لے، ایک اچھا سائنس سمجھ لے، چونکہ جو گلگت بلتستان گورنمنٹ میں بھی پچھلے حکومتوں میں بھی جو وومن پارٹیسپیشن کے حوالے سے باتیں ہوتی تھی، اس پہ تنقید بھی تھا، چونکہ جینڈر ایکویلٹی کا خیال نہیں رکھا تھا۔ تو آج پہلی دفعہ ایک وومن خاتون ڈپٹی اسپیکر وہ بھی ان اپوز الیکٹ ہو گئی، اور یہ ایک اچھا میسیج گیا پوری دنیا کو اور پاکستان کو۔ صحیح۔ اچھا جمیل صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ 13 جولائی کو قائد ایوان کا انتخاب ہوا تھا، اس کے بعد آج تقریباً 17 جولائی ہو گئی ہے، اور آج اگر آپ ٹوٹل دن کاؤنٹ کر لیں تو تقریباً 4 دن ہو چکے ہیں قائد ایوان کے انتخاب کے بعد، اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب بھی ہو گیا آج۔ تو اب کابینہ کی تشکیل باقی ہے، لیکن اب تک بتایا جا رہا تھا کہ شروع میں کہ 1 سے 2 دن کے اندر اندر اس کو فائنل کیا جائے گا، کیونکہ آگے جو ایام آ رہے ہیں، محرم کا ایام بھی سٹارٹ ہونے والے ہیں، اور سینسٹیو مہینہ ہے گلگت بلتستان میں، اور جو کابینہ کا تشکیل ہے وہ ابھی تک ہو نہیں پا رہی ہے۔ کیا اس کے والے سے آپ کے پاس اطلاعات موجود ہیں؟ کیا کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہے ہیں، ایک پیج پہ آ نہیں رہے ہیں؟ کیونکہ جماعتیں بہت ساری اس کے اندر اب حکومت کے اندر ہوں گی، پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی شامل ہیں، تو کیا کہیں گے اس والے سے؟ کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ سر دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ 4 دن تو گزر گئے، کابینہ کا جو ہے اعلان نہیں ہو سکا، اور خیر یہ ایک چیز تو طے ہے کہ پاور شیئرنگ فارمولہ تو طے ہو چکا ہے، جس میں جو پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک، پی ایم ایل این، پی پی پی، جے یو آئی ایف کے ممبران اسمبلی ہے، انہی میں سے ہی کابینہ کا اراکین چننا ہے۔ لیکن اس وقت مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ پھر وہی بات ہے، کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہے، اور خاص کر پی 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 اور پی ایم ایل کی طرف سے جو پریشر ہے کہ جو منسٹریاں جس طریقے سے مانگ رہے ہیں، تو وہ ایک ایشو بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ایک اہم ایشو اس میں یہ ہے کہ بہت سارے منسٹریز یا جو آپ کے سمجھ لیں کہ جو معاون خصوصی ہے، اسپیشل اسسٹنٹس ہے، کوآرڈینیٹرس ہے، ایسے پوسٹس جو آؤٹ آف اسمبلی غیر منتخب، غیر منتخب لوگوں کو لینے کی بات ہو رہی ہے، اس میں بھی جو ہے کنسنسس نہیں ہے۔ پی ایم ایل این اور پی 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 ڈیمانڈ یہ بھی کر رہی ہے کہ جو آپ لوگ اپنا اگر لیں گے تو پھر ہمارے بندوں کو بھی لینا چاہیے۔ تو یہ بیسیکلی اس بات پہ ڈیڈ لاک ہے، اور یہ ڈیڈ لاک پتہ نہیں کتنے دن اللہ کرے جلدی سے سیٹل ہو جائے، لیکن ابھی تک اس پہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہے۔ اچھا، یہ ڈیڈ لاک کہاں پہ آیا ہوا ہے؟ کوئی مخصوص کسی جماعت کے اوپر بات آئی ہوئی ہے، یا پھر اوورال جنرل ابھی فائنلائز نہیں ہو سکا ہے؟ یہاں پر ایک اور جماعت بھی، کیونکہ وہ تو اسمبلی میں تو نہیں ہے لیکن وہ بھی اپنے اسٹیک ہولڈر ہیں، جو وفاق میں بھی ان کی جماعت اس وقت حکومت میں بھی موجود ہے، ایم کیو ایم کی بات کر لیں تو یہاں پر بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو بھی کچھ اس طرح کوئی اندر ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے۔ جی، اب دیکھیں، ابتدائی طور پہ تو بات یہ چل رہی تھی اور ابھی بھی ہے کہ اس میں
ایم کیو ایم کے جو حسین شاہ صاحب اس کا نام بھی سرفہرست میں ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے نام ہیں جو سی ایم صاحب کے قریبی ایک دو بندے ہیں، صحیح، اور پی ایم ایل این میں بھی کچھ بندے ہیں جس کا ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی شامل کیا جائے۔ اسی طرح پی 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 میں بھی کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں بھی جو ہے کافی حد تک یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ صحیح، تو اس بات پہ کتنوں کو کہاں سے لینا چاہیے، کس کس کو کون سی منسٹری ملنی چاہیے، تو یہ چیزیں سیٹل نہیں ہو پا رہی صحیح ہے، ہیں، ٹھیک جس کی ہے، وجہ سے تاخیر کا شکار ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا جو اپوزیشن کی اگر آپ بات کر لیں، اس وقت جو ہم خیال گروپ پی ٹی آئی کا تھا اس والے سے بات کریں، کیونکہ اب اپوزیشن تو تبدیل ہو چکی ہے، پرانی اپوزیشن جو اب حکومت کا حصہ ہو چکی ہے، تو اب جو اپوزیشن لیڈر ہوں گے اس حوالے سے ہم خیال گروپ کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم خیال گروپ میں بھی چونکہ بہت سارے گروپس ہیں نا، اب اس کے اندر ایم ڈبلیو ایم بھی ہے، اس کے اندر آئی ٹی پی بھی ہے، صحیح، اور اس کے اندر پی ٹی آئی کے منحرف اراکین بھی ہے۔ صحیح، اب سوال پیدا یہ ہو رہا ہے کہ چونکہ سب کا تو کشتی ایک ہی تھا، لیکن آیا ان سب کے کنسنس سے ایک جو ہے اپوزیشن لیڈر کے نام پہ متفق ہوں گے؟ بظاہر ایسے دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے، اور چونکہ عددی اکثریت دیکھے تو پارٹی میں ایم ڈبلیو ایم ہے جن کے پاس 3 اراکین اسمبلی ہے، آئی ٹی پی ہے جس کے ایک ہی سنگل سیٹ ہے، اور پی ٹی آئی سے منحرف 4-5 اراکین اسمبلی ہے، بلکہ 6 اراکین اسمبلی ہے۔ آیا یہ 6 اراکین اسمبلی ایک نام پہ متفق ہوں گے؟ یہ بھی کوئی فی الحال تو پاسبل نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ سب مل کے ایک پہ ہوں گے یہ بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایم ڈبلیو ایم ایک پہ نام پہ متفق ہو سکتی ہے، اور آئی ٹی پی بھی ایک نام دے سکتی ہے۔ تو شاید فی الحال طور پر ابھی اطلاعات یا باتیں یہ ہو رہی کہ شاید ایم ڈبلیو ایم سے کاظم احسان صاحب اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کریں گے، اور جو دوسرا ایک عہدہ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو چیئرمین ہے اس کے لیے شاید آئی ٹی پی کا جو ایوب وزیر صاحب ہے ان کو نومنیٹ کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو پہلے سے ممبران تھے وہ کچھ حصہ ہو چکے ہیں فارورڈ بلاک کا، کچھ ہم خیال گروپ کا، تو وہ ان کو ابھی شو کاز نوٹسز بھی جاری ہو چکے ہیں، تو ایسی صورت میں جو میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ٹی پی اور ایم ڈبلیو ایم جو پرسیپشن ڈیولپ کی جا رہی کہ وہی صرف پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت موجود ہیں، باقی جو ممبران تھے وہ تو سارے اپنے راستے الگ کر چکے ہیں، تو کیا ایسا ہی ہے کہ یا حقیقت میں کچھ اور صورتحال ہے اندر؟ سر دیکھیں، بظاہر تو صورتحال تو بالکل ایسا ہی ہے نا۔ اب راجہ اعظم صاحب ایک طرف کھڑے تھے، حالانکہ ہی واز نومنیٹڈ بائی خالد خورشید، اور ایون اس کو انڈوز کیا تھا عمران خان صاحب نے، لیکن بعد میں آ کے اس نے اپنے آپ کو یعنی ڈسوسیٹ کر دیا کہ جناب آپ، میں تو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں۔ تو اس طرح اب کہا جا سکتا ہے کہ پہلے بھی ایک پروگرام میں ہم نے یہی بات کی تھی کہ چونکہ کوئی بھی ممبر جو اسمبلی ہے پی ٹی آئی سے، وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا ممبر نہیں کہہ رہا ہے، نہیں پریکٹیکلی اس نے کوئی ثابت کر دیا ہے۔ تو اب چونکہ اتنا زیادہ اس کے اندر ڈویژنز آئے ہیں، تو اب مزید توقع نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ کہیں یکجا ہو جائے یا کہیں کہ ہم پی ٹی آئی مطلب ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کا کوئی موجود نہیں ہے، کچھ فارورڈ بلاک میں چلے گئے، کچھ ہم خیال گروپ میں چلے گئے، حقیقی پی ٹی آئی کا کوئی اس وقت نمائندہ موجود نہیں ہے۔ بالکل اس وقت تک تو بالکل بھی نہیں ہے، چونکہ فارورڈ بلاک کے ساتھ آپ نے دیکھا کچھ اراکین اس کے ساتھ گئے، ہم خیال اس کے ساتھ گئے، اور دونوں نے اپنے آپ کو پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کیا، اور واحد جو ایم ڈبلیو ایم اور آئی ٹی پی کے اراکین وہ اس وقت اپنی جگہ پر تھے کہ ہم نے آخری ٹائم تک ہم پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے۔ اچھا ایک چیز کہ کل سابق سی ایم اور پاکستان تحریک انصاف کی جو صوبائی صدر ہے خالد خورشید، انہوں نے پریس کانفرنس کا اعلان کیا تھا، اور آخری وقت تک وہ پریس کانفرنس ہونی تھی لیکن 1-2 گھنٹہ قبل اس کو ملتوی کر دیا گیا یا اس کو کینسل کر دیا گیا۔ کیا وجوہات تھی؟ آپ کے پاس کوئی اس کے بارے میں کوئی اطلاعات ہوں جو ہمارے ناظرین کو بتا سکیں؟ دیکھیں زہیب، آپ خود ان پکچر تھے،
3 بجے کا 6 بجے کا اجلاس 6 بجے کا پریس کانفرنس بلایا اور ہم سب نے تیاری کیا اور تھوڑا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ یا آدھے گھنٹے سے پہلے جو ہے بتایا گیا کہ نہیں جی کینسل ہو گیا ہے اور بعد میں ریزن یہ بتایا کہ جناب کوئی فوتگی ہوئی تھی سابقہ سی ایم صاحب نے جو ہے وہ اسٹور جانا تھا وہ واپسی پریس کانفرنس کریں گے تو لیکن پھر یہی بات ہے نا کہ اگر اس نے جانا تھا اسٹور تو پہلے سے ہی شیڈول کرتا پریس کانفرنس بلانے کی ضرورت نہیں تھی ایسا نہیں تھا یہ ایک بظاہر جو ہے چیز بتایا گیا ایک ریزن بتایا پریس کانفرنس ملتوی کرنے کا لیکن اس کے پیچھے بہت ساری باتیں تھیں اس کے اندر یہ بھی تھا کہ چیف منسٹر صاحب نے سابقہ چیف منسٹر صاحب نے بڑی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے شاید وہ منحرف اراکین پہ بھی اس نے برسنا تھا اور بہت ساری چیزیں اس نے جو ہے انفولڈ کرنی تھی تو اور اس کے بعد جب اس نے پریس کانفرنس کا اعلان کیا تو یہ ظاہر ہوا کہ اب جو ہے یہ ایک کنفرنٹریشن کی طرف دوبارہ صورتحال جا سکتی ہے اور پھر اوبیسلی چونکہ خالد خورشید صاحب کا جو اسٹیٹ کے ساتھ ایک کنفلکٹ رہا ہے اس وجہ سے بھی اب چونکہ شاید اس کو تقویت مل جائے وہ بھی تقویت مل تو پھر کچھ وزراء مشیروں نے مشورہ دیا کہ آپ نے فی الحال طور پہ اس کو اب نہیں کرنا ہے جب یہ صورتحال چونکہ آلریڈی نوٹس جاری ہوئے ہیں اور حشمت اللہ صاحب نے بھی بڑے الزامات لگائے تھے کہ جناب خالد خورشید صاحب اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے مجھے نوٹس کروایا ہے تو بہرحال بہت ساری چیزیں تھیں جو شاید آپس میں بھی بڑے اختلاف کا سبب بن سکتا تھا لہٰذا خالد خورشید صاحب کو پریس کانفرنس سے روکا گیا صحیح ہے ٹھیک ہے جمیل نگی صاحب پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا آپ کے ساتھ اور بھی ساری باتیں کرنی تھی لیکن وقت نہیں ہے انشاءاللہ ایک اور پروگرام میں بھی آپ کو مدعو کریں گے اور پھر اندر کی خبریں تب تک مزید شاید کابینہ کا بھی اعلان ہو جائے اور پھر آگے پھر مزید جو معلومات ہیں مزید جو چیزیں ہیں وہ سامنے لائیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنے میزبان زہیب اختر کو دیجیے گا اجازت اللہ حافظ